الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں قرآن مجید جو معجزہ ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا گیا ہے اس پہ گفتگو چل رہی ہے. تو انبیاء کو ان حالات کے مطابق معجزات عطا کیے گئے جو حالات تھے اس سے اوپر معجزہ ہوتا ہے. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دم عیسیٰ عطا کیا گیا، مردوں کو زندہ کر دینا، چونکہ اس وقت ڈاکٹری عروج پر تھی، بیماریاں جو ہیں وہ اس سے اوپر آپ کو معجزہ عطا کیا گیا. مردوں کو زندہ کر دینا، کوئی ڈاکٹر زندہ نہیں کر سکتا. مادر ذات اندھے کو درست کر دینا، برس والے کو درست کر دینا، مٹی کسی صورت پرندے کی بنا کے پھونک مارنا، اڑ جانا، کوئی انجینئر نہیں کر سکتا. باذن اللہ، سارے اللہ کے اذن سے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اس کے دور میں جادو بہت زیادہ تھا تو ڈنڈا دیا، جو جادو کو کھا گیا، سارے جادوگر بھی مسلمان ہو گئے. تو جب محبوب رب العالمین محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا زمانہ آیا اور اس کے لیے نگاہ قدرت نے جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جزیرہ عرب کے لیے منتخب فرمایا، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو وہاں یعنی عرب کے بسنے والوں کو اس وقت فصاحت و بلاغت میں ملکہ حاصل تھا. کوئی قوم ان کی برابری کا دعویٰ تک نہیں کر سکتی تھی. اپنے اسی جوہر فصاحت پر وہ ناز کرتے تھے اور اہل عرب باقی تمام لوگوں کو اجمی یعنی گونگا کہا کرتے تھے. اس فطری فصاحت اور بلاغت جو اللہ نے عطا کی تھی اہل عرب کو، جب وہ خطبہ دیا کرتے تھے تو وہ پہلے تیاری نہیں کرتے تھے، فی البدی خطبہ دیا کرتے تھے، اور جب خطبہ سامعین سنتے تھے ان پر سکتہ طاری ہو جاتا تھا، کسی کو انکار کی مجال ہی نہیں رہتی تھی. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن مجید کا معجزہ دیا گیا تاکہ کوئی انکار ہی نہ کر سکے، چاہے وہ جتنا مرضی فصیح و بلیغ ہو. یعنی علم. اسی طرح جو ان کے قصائد ہوتے تھے عرب کے لوگوں کے، ان میں الفاظ کی بندش، جملوں کی ترتیب، عبارت کی روانی دوانی. حالت جنگ میں بھی جب چاروں طرف سے تیروں کی بارش میں گھرے ہوتے تھے، نیزوں کے سنان ان کے سینوں کے قریب ہوتے تھے اور تلواروں کی دھاریں ان کی گردن سے بالکل قریب ہوتی تھی، اس وقت بھی وہ رزمیہ فی البدی اشعار کہا کرتے تھے. ان کی زبان سے اشعار نکلتے تھے، علم نکلتا تھا جو دشمن کے دلوں پر ہیبت بٹھا دیتا تھا، اور سننے والوں میں شجاعت و بصالت کی ایسی روح پھونک دیتے تھے وہ اشعار کہ دشمن کا جو لشکر ہے اس کی کوئی یلغار انہیں پیچھے نہیں ہٹا سکتی تھی. ان میں سے مثال کے طور پر ایک جنگجو کا مارکہ کارزار ہے، اس میں اپنے آپ کو وہ خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ شعر سنیں. فَصَبْرًا فِي مَجَالِ الْمَوْتِ صَبْرًا فَصَبْرًا فِي مَجَالِ الْمَوْتِ صَبْرًا. ہے میرے دل میدان کارزار میں مت گھبرا، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھو. کیوں؟ فَصَبْرًا فِي مَجَالِ الْمَوْتِ صَبْرًا وَمَا نَيْلُ الْخُلُودِ بِمُسْتَطَاعٍ. کیونکہ یہاں سے بھاگ کر اگر تم نے جان بچا لی تو ہمیشہ زندہ تو نہیں رہو گے نا، مرنا تو ہے، یہ ادھر ہی مارو. کیا کمال شعر ہے. فَصَبْرًا فِي مَجَالِ الْمَوْتِ صَبْرًا وَمَا نَيْلُ الْخُلُودِ بِمُسْتَطَاعٍ. چلو یہ تو ایک مجاہد کا شعر ہوا. سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا کا رج سنیے میدان جنگ میں، جنگ خیبر میں، کہ جب ان کا مقابلہ بے نظیر شجاع اور بہادر مرحب سے ہوا تو آپ جب اس کے ساتھ مصروف پیکار تھے تو آپ کی زبان اقدس سے یہ کلمات نکلے جنہوں نے ساری خیبر کی فضا کو شجاعت و بہادری کی مہک سے مہکا دیا. حضرت
علی کرم اللہ وجہ شیر خدا خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں جنگ ہے ہاتھ میں تلوار ہے موت سامنے ہے. اور بہادری کا کیا شعر کہا ان الذی سمتنی امی حیدرا کلی سی غابت کریہ المنظرا. ترجمہ کیا شعر کا میں وہ ہوں جس کا نام اس کی ماں نے حیدر رکھا ہے اور میں جنگل کے شیروں کی طرح دلوں میں دہشت پیدا کرنے والا ہوں. میں جب تم کو ناپ کر دوں گا تو کسی چھوٹے پیمانے سے نہیں بلکہ سندرا کے پیمانے سے دوں گا. یہ آپ کی زبان پہ شعر تھا جب مرہب کے 2 ٹکڑے کر دیے. مرہب کا قتل کوئی خیبر میں قتل تھا، ارے پھینکا تھا ذوالفقار کا صدقہ اتار کے، تن سے جدا اس کو مقابلے کو نہیں کر سکتا تھا. عزیزان گرامی قدر اس قسم کی بے شمار مثالیں آپ کو غزوات اور دوسری جنگوں میں نظر آتی ہیں کہ وہ حضرات فی البدی رجزیہ اشعار پڑھتے تھے، رجز پڑھتے تھے، شعر پڑھتے تھے اور دشمنوں پر عقابوں کی طرح جھپٹتے تھے اور شیروں کی طرح ان پر گرجتے ہوئے حملہ آور ہوئے تھے. کیونکہ اہل عرب فصاحت و بلاغت کے میدان میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا. فصاحت و بلاغت کے شاہ سوار تھے. وہ اشعار اور جملوں کے لطائف و باریکیوں سے پوری طرح آگاہ تھے. اس لیے ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ جو علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، ساری تعریف اسی کی ہے، اللہ کریم نے اپنے نبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ عطا فرمایا جسے قرآن مجید کہتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کہتے ہیں، جس کے آگے ان کا بھی کوئی بس نہیں چلتا تھا. یہ وہ کلام تھا جو عاجز کر دیتا تھا ان کی فصاحت و بلاغت کو. یہ قرآن مجید فصاحت و بلاغت کا ایک عدیم المثال نمونہ ہے. اس کی صحیح قدر و منزل تو وہی لوگ جان سکتے ہیں جو اس سمندر کے، اس بحر کے غواص سے ہیں، غوطہ خور ہیں. جب وہ دیکھتے تھے عرب کے لوگ کہ قرآن مجید کی جو آیتیں انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں مصطفیٰ کریم کی زبان اقدس سے، وہ انہی الفاظ و کلمات سے مرکب ہیں جن سے ان کے اشعار یا خطبے مرکب ہوتے ہیں. لیکن قرآن مجید کے انداز فصاحت کے مقابلے میں ان کا کوئی کلام معنی نہیں رکھتا تھا. وہ ایک آیت بھی نہیں گھڑ سکتے تھے، ایک لفظ بھی نہیں اپنی طرف سے کہہ سکتے تھے قرآن جیسا. یہ آئے گا، آگے آئے گا انشاءاللہ. تو ان کے لیے اس نتیجہ پر پھر پہنچنا کوئی مشکل نہ تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے، کسی فرشتے کا کلام نہیں ہے، کسی استاد کا کلام نہیں ہے، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے اور کسی کو مجنوں کا کلام بھی نہیں ہے. یہ تو وہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس جیسا کلام کوئی پیش ہی نہیں کر سکتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کا معجزہ عطا کر دیا گیا تاکہ عرب کے اتنے فصیح و بلیغ لوگوں میں، اتنے علم والے لوگوں میں، اتنے خطیبوں میں ان کے لیے ایمان لانا آسان ہو جائے اور بت پرستی کو ترک کرنا آسان ہو جائے. پھر آگے مقدر جن جن کا جاگ گیا مصطفیٰ کریم کے غلام ہو گئے. تو اس طرح قرآن مجید جو ہے یہ حضور کریم علیہ السلام کا معجزہ ہے. یہ اللہ کا کلام ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں، اس جیسا کوئی کلام نہیں پیش کر سکتا. یہ چونکہ اللہ کا کلام ہے، جیسے اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے، اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح قرآن مجید کی ایک ایک لفظ کا بھی کوئی شریک نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کی ذات و صفات جیسا کوئی نہیں ہے، اس کلام جیسا قرآن مجید جیسا کوئی نہیں ہے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت.